خدا کے لیے یہ باتیں آپ کہانیاں کرانی بند کریں. میں نے یعنی کئی دفعہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک وہ ہمارے جاننے والے تھے, وہ بتانے لگے کہ فیصل آباد کے پاس کوئی ایک بزرگ تھے جن کا دعویٰ تھا وہ روحانی آپریشن کرتے ہیں. تو ایک بندہ ان کے پاس نہ اپنا نومولود بچہ لے کے چلا گیا کہ جی آپ تو بائی پاس کرتے ہیں, اس بچے کے ختنے کریں روحانی طور پہ. روحانی طور پہ جو ختنے ہیں اس کا مطلب ہے بلیڈ نہیں چلے گا, خون نہیں نکلے گا, ہونے کا خطرے نہیں ہو سکتے. بائی پاس اگر روحانی ہو سکتا ہے جس میں گرائنڈر چلتا ہے ادھر جناب, یہ پسلیاں توڑی جاتی ہیں, دل نکالا جاتا ہے باہر, یہ پوری اوپن ہارٹ سرجری ہے. جو بندہ وہ پسلیوں والی سرجری کر سکتا ہے اور ختنہ تو بالکل سامنے, تو کر کے بتا دے. ختنہ آپ کو نظر آ جانا ہے, بائی پاس نظر نہیں آنا, تو کہانی چل جانی ہے. ختنہ نہیں ہو سکتا, ختنہ کوئی نہیں کر سکتا. اور میرے آفس کے کلیگ ہیں, وہ ایک دن مجھ سے چھٹی لینے کے لیے میرے یعنی سب آرڈینیٹ کے طور پہ کام کرتے تھے, تو پھر ان کی ٹرانسفر ہو گئی. تو مجھے خود بتانے لگے, مجھے کہتے ہیں جی وہ سر چھٹی چاہیے 3 دن کی نا, ہم نے وہ بہاولپور جانا ہے, تو میرے والد صاحب کو دل کی تکلیف ہے, تو ڈاکٹر نے ان کا بائی پاس ریکمینڈ کیا, لیکن وہاں ایک کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ روحانی آپریشن کر دیتے ہیں. اور میں نے کہا یار تم جیسے پڑھے لکھے لوگ, کہتا ہے جی میں کیا کروں, ابا جی کو کون سمجھائے. میں کہا ابا ایکسپائر ہو جائے گا اسے پہنچتے بہاولپور کوئی نیڑے 14-15 گھنٹے تو مطلب باسج بہ کے جانا ہے. تو میں نے کہا یار یہ اتنا بڑا رسک لے رہے ہو تم, ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ. کہتا جی کیا کریں, اب ابا جی کے ساتھ لڑائی تو نہیں کر سکتے. تو وہ خیر والد صاحب کے ساتھ چلا گیا. میں تو بڑا کانشیسلی انتظار کر رہا تھا یار مجھے کوئی فیڈ بیک ملے کہ یار یہ روحانی آپریشن اور بائی پاس کیسے ہوتا ہے. جب وہ واپس آئے نا چھٹیاں گزار کے, میں نے کہا جی کیا بنا, تو وہ اس نے بڑا منہ لٹکایا ہوا, وہ کہتے کیا ہے فراڈ ہی تھا سب کچھ. میں نے کہا کیوں یار تم لوگ تو گئے تھے. کہتا ہے جی وہ میرے ابا جی بھی بڑے سیانے تھے, انہوں نے کہا جی میرا بائی پاس تم نے کرنا ہے, لیکن وہ میں چیک کروں گا بائی پاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا, انہوں نے کہا کین چیک کرو گے, انہوں نے کہا گل یہ ہے کہ میں 10 منٹ جب چلتا ہوں نا تو مجھے سانس چڑھ جاتا ہے. بائی جس کے یعنی وینس بند ہوئی ہو نا, تو تھوڑی سی واک کرنے سے بھی اس کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا تو آپریشن کر, میں 10 منٹ ٹراں گا. تو جی منو سانس چڑھ گیا تو مطلب آپریشن کوئی نہیں, تیرا فراڈ ہی ہے. اور اگر نہ چڑھا تو 10 منٹ کیا, وہ کہتا ہے جی ان کو تو 5-6 منٹ کے بعد سانس چڑھنا شروع ہو گیا. بال جو پیسے ضائع ہونے تھے وہ تو ہو گئے, یعنی آنے جانے کا کرایہ اور یہ وہ, لیکن کم از کم چلے پیسے ضائع کر کے قیدا ٹھیک ہو گیا. تو ہم بھی یعنی ان لوگوں سے کہتے ہیں روحانی طور پہ دم ڈالنا یہ ساری چیزیں برحق ہیں, لیکن جو چیزیں فزیکلی ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں نا ان کو آپ اس طریقے سے نہ کیا کریں. یعنی نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا کہ جس وظیفے کو پڑھ کے کسی بچے کے ختنے ہو جائیں. بالکل صحیح. آپ علیہ السلام نے یعنی زخم کو سینے کے لیے کوئی صورت نہیں بتائی کہ کہیں پہ زخم پھٹا ہوا ہو تو آپ اس پہ پھونک ماریں یہ پڑھ کے تو وہ جڑ جائے گا. اس کے لیے ٹانکے لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے زمانوں کے اندر زیادہ مسئلہ ہوتا تھا, وہ داغ دیا کرتے تھے, داغ ہی لگوانا پڑتا تھا. بالکل صحیح. آج کل اسی کی ماڈرن فارم ہے جو الیکٹرک داغ دیتے ہیں. جب آپریشن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اب بھی سون نہیں نکلتا, وہ الیکٹرک کے ذریعے اس کو داغ دے دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے معاملات چلا کرتے تھے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بزرگ ہیں, میں اب ذرا ایک سٹیپ اور آگے چلا جاتا ہوں, یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی. کیوں سر؟ جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو جتنے پڑھیں گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جائیں گے, بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دیں نا, کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کریں, کوئی فائدہ ہو لوگوں کو. آج نئی گل ہے, انہیں دماغ ہی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں, خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر, ہماری آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گی. یہ جو کچھ آپ کو جعلی پیر ویڈیوز میں دکھا رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے بھی بنائی ہوئی ہے. بالکل بہت ہے. او وڈے بزرگ جو اس تمہیں وہ اولیجن ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب کر کے, وہ اس لیے کہ وہاں جتنے بندے تھے وہ کیمرے سے غائب کیا نا, فزیکلی تو غائب نہیں ہوا نا.
اگر وہ فزیکلی غائب کر سکتا ہے تو ہمیں امام کعبہ کو غائب کرے نا، اور وہاں پہ اپنے فرقے کا امام کھڑا کر دے. حج عمرے کے لیے جائیں، نگاہ مارے امام کعبہ غائب، اپنے فرقے کا امام آگے کرو. وہ کہانی ہے ساری. علی بھائی اپنا واقعہ بتائیں گے اس میں؟ دیکھیں ضرور شرارت کوئی نہ کوئی وش کر دیں. میں نے واقعہ اپنا مسئلہ نمبر 13 میں بتایا ہوا ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نا مشہور ہے کہ جی پانیوں پہ حضرت خضر کی حکومت ہے. تو میں نے اسے بتایا تھا کہ 2010 کی بات ہے اوائل کی. میں نے بورنگ والے کے ساتھ ٹھیکہ کیا 40,000 روپے میں مختصر سناتا ہوں جس کے لے کے نہیں کیونکہ اگلے سوال بھی کرنے ہیں. تو وہ جناب ٹھیکہ طے ہوا کہ جی وہ 40,000 روپے میں 200 فٹ تک جایا جائے گا. تو اس نے 210 فٹ کر کے کہا جی میں 210 فٹ تک چلا گیا، چھٹ بھی نہیں پانی دی. ٹھیک ہے جی. تے تسی نا تانوں میں پہلے ہی کیا سی کہ حضرت خضر دے نام دا بکرا دیو. وہ میں کہ بکرے شکرے اسی کو نہیں دینے پائی. میں نے جناب 2 نفل پڑھے اشراق کے، اس کے بعد میں نے نا اس کو چھوٹے کے بزرگ اسی بھی ہے نا، میں کہ ایتھے کھوت. اور وہ اس لیے نہیں کہ مجھے پتا تھا وہاں ہے، میرے لیے یعنی میں نے جو مکان کا ڈیزائن بنایا ہوا تھا نا اس میں وہ جگہ ہی وہی بنتی تھی، ٹینکی بھی ادھر مان سکتی تھی ٹینکر کے اعتبار سے نا. میں نے فزیکلی اپنے نقشے کے اعتبار سے کیا. ٹھیک ہے، وہ کرامت تو مانی جاتی ہوتی ہے. تو وہ میں کہ یار خضر کے کوئی بھی بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، تو پانی کون روک سکتا ہے کسی کا؟ اگر اللہ نے لکھا ہے تو نکل آئے گا، نہیں لکھا ہے تو نہیں نکلے گا. تو کہندا جی او جی بڑے گستاخ ہو جی تسی یہ وہ. اس کی 12 مشینیں اسلام آباد میں مختلف جگہ پہ چل رہی تھی. تو وہ جناب وہی ہوا کہ اس کی بات صحیح نکل آئی کہ میری گستاخی کی وجہ سے 210 فٹ تک، حالانکہ وہاں پہ 50-60 فٹ کے اوپر ہلکی ہلکی سیم آ جاتی تھی اور پانی گدلا. اور میرا جب اس نے کھودا 210 فٹ تک سیم بھی نہیں آئی. ظاہر ہے گستاخی بہت بڑے لیول کی میں نے کی ہوئی تھی. تو مجھے کہتا ہے جناب کہ جی تنوں پہلے کیا سی نا تے اے پانی جڑا نا نہیں نکلنا تیرا. تو فلانی جگہ ایک مائی ہے وہ دم کرا کے نا پانی سٹوا تو پانی نکل آئے گا. وہ مائی سے ہی دم کروانا تھا تو 40,000 روپے کا ٹھیکہ کرنے کی ضرورت تھی. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو کہتا جی اب تو میں 1500 روپے دیہڑی لوں گا، دیہڑی کے حساب سے کام کروں گا. ٹھیکہ تو میں 200 کر چکا ہوں. میں نے کہا جی شروع کرو اللہ کا نام لے کے. ایک دن کیا 220 فٹ پہ وہ پہنچا. اگلے دن صبح سویرے مجھے فون آ گیا اس کا، کہتا جی یہ تو پانی بہت زیادہ نکل آیا ادھر. وہ 210 فٹ کے دور پہ تھا کفر و شرک کا معاملہ. سر 10 فٹ کی دوری پہ وہ کہتا جی پانی اتنا نکل آیا ہے کہ میری بوکی نہیں تھی جا رہی. وہ جب اس نے 210 فٹ پہ زیرو پانی، 220 پہ زیرو، 220 کے بعد جب اس نے پہلی بوکی ماری نا تو ایک چھوٹا سا پتھر ہٹا تو نیچے 50 فٹ پانی اوپر چڑھ آیا. وہ بیسیکلی رگ مل گئی، جسے کہتے ہیں نا زمین میں رگیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے واٹر ٹیبل کا پانی، وہ بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک زمین کے نیچے دریاؤں کا پانی ہوتا ہے، وہ جون جولائی میں بھی نہیں خشک ہوتا، اسے کہتے ہیں رگ کا پانی. جیسے آپ کو یہاں پہ اگر کھال کے اوپر لگے تو خون ایسے نکلے گا، لیکن اگر نس پہ سوراخ کر دے فوارہ بن کے، وہ نسیں زمین کے اندر موجود ہیں. سر وہ ایگزیکٹ نس وہ کہیں کہیں سے گزرتی ہے نس. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پہ پڑا اور 50 فٹ پانی، یعنی وہ پانی جو 220 سے نکلا وہ 20 فٹ وہ ٹریول کر کے 170 تک اوپر آ گیا. اچھا پھر میں نے اس کا تم موٹر چلاؤ یار. وہ کہتے ہیں بوکی نیچے نہیں جا رہی ہے اب تم مزید کھدائی نہیں کرنی. میں نے اس کا 235 تک لے جاؤ. کہتا سر نہیں جائے گی. ہم جناب 12 گھنٹے موٹر چلائی، پانی ختم ہی نہ ہو. حالانکہ اسلام آباد میں یعنی 10-12 منٹ بھی آپ موٹر چلائیں نا واٹر ٹیبل اور پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ کو 1.5-2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، پانی چڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا فضل ہے آج جناب 10 سال ہونے کو آئے ہیں. 5-5 6-6 گھنٹے موٹر چلتی ہے، لوگ لے کے جاتے ہیں، اور کئی بار ہم موٹر چلا کے بھول بھی جاتے ہیں. دفتر میں ہمیں فون آتا ہے جی صبح 9 بجے چلائی سی تے اے زور ٹائم میں آیا گھر کھانا کھان تے وہ باہر پانی پہ وگدا جے. 1-2 بار یہ بھی ہو گیا حادثہ. موٹر چلتی تھی وہ پانی ختم نہیں ہوا، کدھر 10 منٹ کدھر 10 گھنٹے، اور آج تک اللہ کے فضل چل رہا ہے. اے اللہ کا پانی نہ ہو، خضر کا پانی نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی. اس کو میں نے کہا یہ دیکھ لو یار کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کے کام ہے سر، اللہ کرتا ہے. ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا پانی ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے روک لے.